انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے۔ بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی نہیں بھرتے، بلکہ وقت کے ساتھ ہمیں سہنا آ جاتا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی لیتے ہیں۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا، مجھے دینے والوں کی قطار میں رکھنا میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا، حضرت صالحہ کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی، کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کی دعاؤں کے ذریعے تھام لیا ہے۔